ایک زمانے میں ایوروڈ کے پرانے گاؤں میں دو روحیں رہتی تھیں جو آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ ایملیا ایک باصلاحیت فنکار جس کا دل اتنا ہی جنگلی ہے جتنا کہ اس نے وہ مناظر پینٹ کیے ہوئے تھے۔ لوکاس سے ملاقات کی جو اپنے فصیح نثر کے لیے جانا جاتا ہے۔ گاؤں کے سالانہ فیسٹیول کے دوران ان کے راستے گزر گئے جہاں تخلیقی صلاحیتوں کے لیے ان کی مشترکہ محبت نے فوری تعلق کو جنم دیا۔ جیسے جیسے دن راتوں میں بدلتے گئے، ایملیا اور لوکاس اکثر ان کے گاؤں کی سرحد سے متصل جادوئی جنگل میں جاتے۔ ہر قدم کے ساتھ انہوں نے قدیم درختوں کے اندر چھپے نئے رازوں کو دریافت کیا اور ٹمٹماتے ستاروں کے نیچے ایک دوسرے سے وعدے کیے۔ ان کی محبت بڑھی، بالکل ان جنگلی پھولوں کی طرح جو گھاس کے میدانوں کو پینٹ کرتے تھے۔ پھر بھی کسی بھی محبت کی کہانی کی طرح چیلنجز سامنے آئے۔ لوکاس ایک ایسے ماضی سے پریشان تھا جس کے بارے میں وہ شاذ و نادر ہی بات کرتا تھا، جبکہ ایملیا اپنے عزم کے خوف سے جدوجہد کرتی تھی۔ صبر اور سمجھ بوجھ کے ذریعے انہوں نے ایک دوسرے کا سہارا لیا، اپنے بنائے ہوئے بندھن میں تسلی حاصل کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی محبت ان بے یقینیوں کے خلاف ایک قلعہ بن گئی جو زندگی نے ان کی راہ لی۔ ایک خوفناک موسم سرما میں گاؤں کو ایک شدید برفانی طوفان نے مارا جس نے اسے بیرونی دنیا سے الگ کر دیا۔ ایملیا اور لوکاس ایک ساتھ پھنسے ہوئے اس وقت کو ایک دوسرے کے ماضی کو جاننے کے لیے استعمال کیا، اپنے گہرے خوف اور پچھتاوے کا اشتراک کیا۔ اس مباشرت کے تبادلے نے صرف ان کے تعلق کو مضبوط کیا، ان کے جذبات کی گہرائی کو ظاہر کیا۔ جیسے ہی موسم بہار آیا، برف پگھل گئی اور گاؤں دوبارہ بیدار ہو گیا۔ ایملیا اور لوکاس اپنی محبت کے لیے ایک نئے عہد کے ساتھ تنہائی سے نکلے۔ لوکاس کو وہ الہام ملا جو وہ اپنے اگلے ناول کے لیے ان کے بانڈ کے اندر تلاش کر رہا تھا، جبکہ ایملیا کی پینٹنگز نے اطمینان اور خوشی کا ایک نیا احساس پیدا کیا۔ ان کی محبت کی کہانی وقت کے کینوس پر رنگے ہوئے شاہکار کی طرح انتہائی غیر متوقع اور خوبصورت انداز میں سامنے آتی رہی۔ ہر طلوع آفتاب کے ساتھ انہوں نے اپنے درمیان پروان چڑھنے والی محبت کو منانے کی نئی وجوہات تلاش کی۔ یہ ثابت کیا کہ زندگی کی آزمائشوں کے درمیان بھی سچی محبت کسی بھی طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے اور دوسری طرف سے مضبوط ہو سکتی ہے۔